بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی، چونکہ بتایا گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمانا تھا، تو یوں روانہ فرمایا، کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری درخواست پر ہم ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کے فرزند محمد ابراہیم جو اپنے باپ کے پیارے بیٹے تھے وہ ساتھ تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا، اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست حق پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی عقیدت کو دیکھ کر عرضی لکھ بھیجی کہ آپ جلد تشریف لے آئیں، لوگ جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں شام کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوفہ کے والی تھے، گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا۔ لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی، سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اب مسلم بن جدید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی نہ کی۔ یزید نے اطلاع پائی تو نعمان بن بشیر کو معزول کیا، عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار شخص تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوتا ہے، اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا، خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا، چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے، یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا۔ شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے حضرت امام تشریف لے آئے، نعرہ ہائے مست مسرت بلند کیا اور گرد و پیش مرحبا کہتے چلتے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اور ہر طرف نعرے لگائے۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ مکر ظاہر نہ ہو۔ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا، طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر منگایا اور قید کر دیا۔ کوفہ کے تمام رؤساء عمائد کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئی اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی، جوگ تک جوگ آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اس وقت شاہی قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو طاقت و تاراج ڈالتا اور اس کو رونڈ ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کارکنان قدرت کے اب کیا ہوا، بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا، اور باوجود کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریبکاری یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ اور کستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا کی جا سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے، اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء عمائد
جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کرے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ اب یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے، دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین متوسلین سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تنیت تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا اور تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں مکان ضبط ہو جائیں گی۔ یہ اور مصیبت ہے، اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مار دیے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بندہ بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تمار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اس بزدلانہ بے مروتی نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل رسائل کا تانتا بن گیا تھا، خط بھیجے جا رہے تھے۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، دل تڑپاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا تھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور جہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے، یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے۔ چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گائل کر رہا تھا۔ اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں دعا نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا، اپنی سعادت سمجھ کر اپنے مکان میں آپ کو رکھ لیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا، اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ ابن زیاد نے اب کیا کیا کہ محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت لے کر، جو 2 بندے بھیجے، محمد بن اشعث اور ایک شخص، ایک جماعت ساتھ لے کر اس عورت کے گھر کا احاطہ کیا، چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر جو ہوتا ہے نا، وہ حملہ آور ہوتا ہے تو ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت زخمی ہو گئے، بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا بنی ہاشم کے ایک جوان سے نوردان کوفہ کی یہ جماعت نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کوئی چال چلنی چاہیے، کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں، گفتگو کرتے ہیں، معاملہ طے کر دیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا خود قصد جنگ نہیں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں بھی یہی انتظار کرتا رہا کہ گفتگو کی شکل نکلے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں ان کے دونوں صاحبزادے کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے۔
اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ دروازے میں داخل ہوں، ایک دم دونوں طرف سے وار کرنا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو کیا خبر تھی؟ آپ اس مکاری قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیہ کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق آیت پڑھتے ہوئی دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے۔ بنی ہاشم کا مظلوم بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے ساتھ تھے۔ بے کسی کی حالت میں باپ کا سر تن سے جدا دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے۔ اس صدمہ میں وہ لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے کو دیکھتا ہے، سرمگی آنکھوں سے خونی اشک جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس معرکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کھانے والا نہ تھا۔ ستم گاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے اگلی قسط کے اندر مزید بات کریں گے۔ آپ کی جو روانگی ہے، آپ کے ہمراہ اس وقت مستورہ ذیل حضرات تھے 3 فرزند، حضرت امام علی اوسط جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت شہر بانو بنت جذب، اور اسی طرح باقی شخصیات تھیں۔ ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت نصیب فرمائے۔ حسینیت زندہ باد، جزیدیت مردہ باد۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔